ہیلو دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک زبردست مکالمہ جس کے اندر ملحدین اور مومنین جن کا موضوع ہے کہ آیا خدا ہے یا نہیں کے اوپر ایک زبردست ویڈیو ہے جس کے مختلف حصے ہیں، جن میں سے پہلا حصہ یہ ہے۔ لیکن اس پارٹ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل برق رفتار کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے، اور ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ تو چلو دوستو، شروع کرتے ہیں اپنی معلوماتی ویڈیو کو۔ جاوید اختر کہتے ہیں، ہم جس خدا کی بات کرتے ہیں وہ نظر نہیں آتا، سائنسی تجربے میں نہیں آتا، تو پھر ہم کیوں مانیں کہ وہ موجود ہے یا نہیں؟ یہ صرف ایک تصور یا افسانہ تو نہیں؟ مفتی شمائل ندوی اس کا جواب دیتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ نظر آنا وجود کی شرط نہیں کہ عقل نظر آتی ہے، کشش ثقل نظر آتی ہے، شعور نظر آتا ہے، مگر ان سب کے اثرات ہر جگہ محسوس ہوتے ہیں۔ اسی طرح خدا کا اثر بھی موجود ہے، چاہے ہم اسے براہ راست دیکھ نہ سکیں۔ جاوید اختر سوال کرتے ہیں، لیکن ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سائنسی ثبوت ہونا چاہیے۔ اگر خدا موجود ہے تو اس کا کوئی ٹھوس ثبوت کیوں نہیں ہے؟ مفتی شمائل ندوی اس کا جواب دیتے ہیں، یہ سوال دراصل سمجھنے کی کمی ہے۔ ہر اثر کا ایک سبب ہوتا ہے، جیسے کتاب، مصنف، عمارت، معمار، کمپیوٹر پروگرام بنانے والا۔ تو پھر یہ سوچنا منطقی ہے کہ کائنات جیسے منظم نظام کا کوئی سبب ہونا چاہیے۔ خدا وہ سبب ہے جو ہر اثر کا آغاز کرتا ہے، لیکن وہ خود مادی قوانین کی پابندی نہیں کرتا۔ تو جاوید اختر ایک اور سوال کرتے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمیں خدا نظر نہیں آتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ موجود نہیں، لیکن یہ دلیل مضبوط کیوں ہے؟ مفتی شمائل ندوی اس کا جواب دیتے ہیں، یہ دلیل صرف نظر نہ آنے پر نہیں بلکہ سبب اور اس کے اثر فلسفے پر مبنی ہے۔ اگر آپ کشش ثقل کے اثر کو دیکھتے ہیں اور قبول کرتے ہیں تو پھر کائنات کے نظم کو بھی اسی طرح قبول کرنا ہوگا، جیسے کتاب، مصنف، عمارت، معمار، کائنات سبب کا نشان ہے۔ جاوید اختر کا دوسرا سوال، مگر یہ دلیل صرف فلسفہ ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ اس کے جواب میں مفتی شمائل ندوی نے قرآن پاک کی 2 آیات کا ترجمہ بیان کیا ہے۔ نمبر 1، یعنی اللہ کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی مگر وہ سب کچھ دیکھتا ہے، اور دوسری آیت کا مفہوم ہے کہ اپنے اندر بھی اللہ کی نشانیاں موجود ہیں۔ کیا یہ سب اتفاق ہے؟ تو جاوید غامدی کہتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ خدا نظر نہیں آتا لیکن پھر بھی ہر چیز میں ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ مفتی شمائل ندوی کہتے ہیں، یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ خدا غیر مادی ہے، وہ مادہ نہیں ہے، اس لیے ہماری آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی، لیکن اس کا اثر ہر جگہ موجود ہوتا ہے، جیسے ستارے، کائنات، دماغ کا گلو ایفیکٹ وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح جاوید اختر کہتے ہیں، اگر سائنس کچھ دیکھتی ہے یا محسوس کرتی ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ مفتی شمائل جواب دیتے ہیں، سائنس بھی کہتی ہے کہ ہر اثر کا کوئی نہ کوئی سبب ہونا ضروری ہے، اور کچھ چیزیں جو ماورائے مادہ ہیں، تجربہ گاہ میں نہیں دیکھی جا سکتی۔ مادہ اور توانائی کے قوانین ہمیں بتاتے ہیں کہ ہر اثر کا کوئی سبب ہوتا ہے۔ زندگی، شعور، کائنات کا منظم نظام بغیر کسی سبب کے خود موجود نہیں ہو سکتا۔ تو جاوید اختر کہتے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی موجودگی کا تجربہ نہیں کیا جا سکتا لیکن اس کا اثر واضح ہے، یہ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ تو مفتی شمائل ندوی اس کے جواب میں کہتے ہیں، جیسے کشش ثقل کا اثر ہم محسوس کرتے ہیں لیکن اسے آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ جاوید اختر مزید سوال کر رہے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی موجودگی کا تجربہ نہیں کیا جا سکتا لیکن اس کا اثر واضح ہے، یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ مفتی شمائل اس کا رد کرتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، جیسے
کشش ثقل کا اثر ہم محسوس کرتے ہیں لیکن اسے آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح کائنات کے نظم اور زندگی کے اصول خدا کی موجودگی کی دلیل ہیں، جیسے کشش ثقل کے مناظر، ایٹمی ڈھانچے، کائناتی منظم نظام وغیرہ وغیرہ۔ جاوید اختر ایک اور سوال کرتے ہیں، کیا یہ دلیلیں فلسفیانہ نہیں ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف عقلی قیاس آرائیاں ہیں۔ مفتی شمائل اس کا جواب دیتے ہیں، بالکل، فلسفہ ہمیشہ دلیل دیتا ہے۔ جیسے ارسطو نے کہا، ہر اثر کا ایک پہلا سبب ہونا لازمی ہے۔ تھامس نے خدا کو پرائم موور کہا ہے۔ یہ فلسفہ ہمیں بتاتا ہے کہ کائنات کا کوئی نہ کوئی سبب ہونا ضروری ہے، اور یہ سبب خود از خود موجود نہیں ہو سکتا، بلکہ ایک متعالی وجود اللہ اس کا سبب ہے۔ جاوید اختر مزید سوال کرتے ہیں، اگر ایسا ہے تو پھر ہر کسی کو اللہ پر ایمان لانا چاہیے۔ مفتی شمائل اس کا جواب دیتے ہیں کہ عقل، فلسفہ اور قرآن سب مل کر یہ بتاتے ہیں، لیکن ایمان کا عمل دل اور اختیارات سے آتا ہے۔ دلیلیں بس نوچنے پر مجبور کرتی ہیں، ایمان قبولیت کی چیز ہے۔ جاوید اختر مزید سوال کرتے ہیں، اگر ہم صرف اس لیے انکار کریں کہ خدا نہیں آتا تو پھر کشش ثقل، شعور اور ہوا کے اثرات کو بھی انکار کر سکتے ہیں؟ مفتی شمائل اس کا جواب دیتے ہیں کہ بالکل نہیں، یہ غیر منطقی ہوگا۔ کائنات کے نظم، زندگی اور شعور سب ایک اعلیٰ سبب کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف۔ اور آخر میں مفتی شمائل ندوی ایک سوال کرتے ہیں، آج ہم نے دیکھا کہ عقل کہتی ہے کہ ہر اثر کا سبب ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا مگر ہر چیز میں موجود ہے، سائنس تسلیم کرتی ہے کہ کچھ چیزیں تجربہ گاہ میں نہیں دیکھی جا سکتی، فلسفی کہتا ہے کہ ہر موجود کو کسی نہ کسی پہلا سبب کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب فیصلہ آپ کا ہے، کیا صرف نظر نہ آنے کی وجہ سے انکار کرنا منطقی ہے، یا عقل، قرآن و سنت اور سائنس کی روشنی میں اللہ کا وجود ثابت ہوتا ہے؟ معزز دوستو، یہ ہماری ویڈیو کا پہلا حصہ ہے جو آپ نے مکمل طور پر دیکھا ہوگا اور آپ کو پسند بھی آیا ہوگا، اور مزید ایسے مکالمے یا سیریز کے حصے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اور ہمارے وہ ویڈیو کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں تاکہ نئی ویڈیو آپ کے سوالات کے مطابق بنائی جائے، اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں۔ انشاءاللہ کل ملتے ہیں ایک اور زبردست ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔